حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم کے پیر و مرشد تھے۔ آپ کو اپنے استاد سے بڑی عقیدت و محبت تھی۔ حضرت شمس سے ملاقات کے بعد مولانا روم کی شخصیت میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ آپ سے ملاقات کے بعد آپ نے اپنے سارے معاملات ترک کر دیے۔ آپ کی دل کی کائنات یکسر تبدیل ہو گئی اور آپ نغمہ ساز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے بھی شمس تبریز سے آپ جدا نہ ہوتے تھے۔ حضرت شمس تبریز کی بھی مولانا روم پر بڑی شفقت تھی۔ ایک بار لمبی جدائی کے بعد حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ جب مولانا روم سے ملے تو انتہائی خوشی کے عالم میں آپ کو دیکھ کر حضرت شمس تبریز نے اپنے اطاعت مرید کو آزمانا چاہا اور آپ کی بڑی سخت آزمائش کی۔ آپ جس طرح ان کی آزمائش پر پورے اترے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس پر حضرت شمس تبریز نے آپ سے فرمایا، آج سے تمہیں وہ مقام حاصل ہو گیا ہے جس سے تمہارا نام رہتی دنیا تک یادگار رہے گا اور لوگ تمہاری تصانیف اور تالیفات کو قیامت تک پڑھتے رہیں گے اور ان سے اسرار و رموز کی باتیں سیکھتے رہیں گے۔ بلکہ میں شمس تبریزی جو تمہارا مرشد ہوں، میں دنیا میں گمنام ہو جاؤں گا اور میں تمہاری نسبت سے جانا اور پہچانا جاؤں گا۔ لوگ مجھے شمس تبریزی کی بجائے مولانا روم کے مرشد کی حقیقت سے جانیں گے۔ حضرت شمس تبریزی کی محبت میں مولانا روم اس قدر آگے بڑھ گئے کہ آپ نے اپنے ایک شعر میں فرمایا کہ میں کبھی بھی مولانا روم نہ ہوتا اگر مجھے شمس تبریزی کی غلامی میسر نہ آتی۔ حضرت شمس تبریز علوم معرفت کا سرچشمہ تھے۔ ان کے بیان میں کشش اور ان کی شخصیت میں جاذبیت تھی۔ آپ کو درویشوں کی ملاقاتوں کا بڑا شوق تھا، اس کے لیے آپ شہر با شہر گھومتے پھرتے رہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ الہی مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جو میری صحبت کا متحمل ہو سکے، اور اللہ نے آپ کی دعا پوری کی۔ آپ کو روم کے شہر کونیا بھیجا اور یہاں ان کی ملاقات مولانا رومی سے ہوئی۔ مولانا روم سے مل کر آپ نے یہ اندازہ کر لیا کہ یہی وہ بندہ ہے جس کی مجھے برسوں سے تلاش تھی۔ آپ نے مولانا کو بیعت کر کے حلقہ ادارت میں داخل کر لیا۔ آپ کی ملاقات کے بعد مولانا روم کی شخصیت میں مزید گہرائی آ گئی۔ آپ پہلے جیسے تو بالکل نہ رہے۔ پہلے آپ ہر وقت درس و تدریس، واعظ و ہدایت اور فتویٰ نویسی کیا کرتے تھے، پھر آپ نے اپنے یہ سارے معاملات ترک کر دیے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ کے ساتھ ہی وقت بتانے لگے۔ آپ کو ان سے اتنی محبت ہو گئی کہ ایک لمحے کے لیے بھی شمس تبریز سے جدا نہ ہوتے تھے۔ آپ کی حضرت شمس سے اتنی والہانہ محبت اور آپ کو پہلا جیسا نہ پا کر کونیا کے لوگوں کو سخت گلہ ہوا۔ اس کا قصوروار وہ حضرت شمس تبریز کو سمجھنے لگے اور حضرت شمس تبریز کے دشمن ہو گئے۔ بعض تو ان کے ساتھ سخت گستاخیاں بھی کرنے لگے اور انہیں مولانا روم سے علیحدہ کرنے کے لیے نت نئے منصوبے بنانے لگے۔ حضرت شمس تبریز کو ان باتوں سے بہت رنج پہنچا اور انہوں نے کونیا چھوڑ دینے کا ارادہ فرما لیا اور پھر اچانک ایک دن کونیا سے دمشق جا پہنچے۔ مولانا روم کو حضرت شمس تبریز کی جدائی اور فراق کا بڑا صدمہ ہوا۔ مولانا روم حضرت شمس کی یاد میں تڑپتے اور حضرت تبریزی کے فراق کی شدت میں رقت آمیز شعر پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اپنے مریدوں اور خادموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ انہی فراق و جدائی کے لمحات میں مولانا روم جب شدید غمگین تھے تو انہیں حضرت تبریزی کا خط ملا، جس سے ان کی آتش عشق اور بھڑک اٹھی۔ مولانا کی بے قراری دیدنی تھی، آپ کی تڑپ دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ کی حالت دیکھ کر آپ کے گھر والوں کو آپ کی جان کی فکر لاحق ہوئی تو مولانا روم کے صاحبزادے سلطان کی سرکردگی میں ایک وفد دمشق روانہ ہو گیا اور حضرت شمس تبریزی سے معافی مانگی اور واپس آنے پر اصرار کیا۔
مولانا کی حالت پہ حضرت تبریز کا دل پسج گیا۔ انہوں نے کونیا واپس آنے کی حامی بھر لی، اور جب آپ کونیا پہنچ گئے تو مولانا روم آپ کو دیکھ کر بے حد خوش ہو گئے۔ ذوق سما کی محافل پھر سے بپا ہونے لگی۔ اہل کونیا کو حضرت شمس تبریزی کا کونیا میں رہنا ناگوار گزرتا تھا، لیکن وہ مولانا روم کے ادب و عقیدت کی وجہ سے خاموش رہتے تھے۔ حضرت شمس تبریز اپنی ذات میں چھپے ہوئے جوہر بڑے ولی اللہ تھے، لیکن اکثریت ان کی قدر و اہمیت سے ناواقف تھی۔ مولانا روم کو اللہ سے ملانے والے، ان کی شخصیت میں مزید اثار و رموز پیدا کرنے والے، حقیقت میں ان کے استاد، پیر و مرشد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت شمس تبریز کے علوم کو دنیا تک پہنچانے کے لیے مولانا روم حضرت شمس تبریز کی زبان بن گئے، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی مولانا روم نہ ہوتا اگر مجھے شمس تبریزی کی غلامی میسر نہ آتی۔ مولانا روم کی حضرت شمس تبریز سے پہلی ملاقات کا قصہ بھی روایت میں بڑا دلکش ملتا ہے، جس سے حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، روحانیت، فیض، علم و کمال کی کچھ جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔ حضرت شمس کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ میں شمس تبریز مولانا روم کے مرشد سے جانا جاؤں گا۔ جب جب مولانا روم کا نام آئے گا، ساتھ ان کے مرشد حضرت شمس تبریز کا نام بھی چلتا رہے گا۔ سچ ہے، ایک سچا مرید ہی ایک سچے استاد کی پہچان کرتا ہے اور اس کے علم سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ ایک سچے مرید کو ہی مل سکتی ہے با کمال استاد کی شفقت اور رہنمائی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، شاگرد مولانا روم کو اپنے استاد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت، اطاعت اور رہنمائی نے دنیا کے لیے سورج بنا دیا۔